اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ جسے چاہے بڑا چڑھا کر دے، وہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ ناظرین محترم، انفاق سے مال بڑھتا ہے، یہ ہے آج کا موضوع۔ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بندوں سے یہ وعدہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قاعدہ کلیہ ہمارے سامنے رکھا ہے صدقہ اور خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کا، وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اللہ کی راہ میں 1 ریال 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس قدر برکت دیتے ہیں کہ 700 گنا اس کے اندر اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ امام بخاری اور مسلم نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنی حلال کی کمائی میں سے کھجور کا ایک ٹکڑا اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور پھر اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ حد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے صدقے و خیرات کو، ہمارے انفاق فی سبیل اللہ کو، ہم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرما رہے ہیں۔ عام قاعدہ کلیہ نیکی بلائی اور خیر کے حوالے سے جو قرآن و سنت کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی نیکی تم کرو گے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ 10 گنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اور حج میں انسان جو مال بالخصوص خرچ کرتا ہے اس کا اجر و ثواب 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، اللہ تو اس سے زیادہ بھی وسعت والا اور علم والا ہے۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ یہ کام کرے گا تو اس کے اندر اس سے زیادہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ بعض اوقات انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتا ہے تو شیطان جو ہے اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان یعدکم الفقر، اس کے سامنے بہت ساری اس کی ذاتی ضروریات لا کر رکھ دیتا ہے اور اسے فقر اور تنگ دستی کی جو ہے طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے کہ تم یہ مال خرچ کر لو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، تمہاری اپنی فلاں اور فلاں ضرورت ہے۔ لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پہ ہمارا ایمان اور یقین ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر آخرت میں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ ناظرین محترم، یہ اجر و ثواب تو آخرت کے لیے ہے، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے جو خیر و برکت ہوتی ہے وہ بڑی بے حد و حساب ہے۔ آپ لوگوں نے بھی شاید سنا ہوگا کہ اس سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ البیک بروسٹ والے جو ہیں ان کے جو ہے وہ بروسٹ کو اس قدر پسند کیا جاتا ہے اور اسے اس قدر قبولیت عام حاصل ہوئی ہے، لوگ بڑی تعداد میں وہاں ہر وقت جو ہے وہ رش لگا رہتا ہے اور بہت زیادہ ان کی سیل ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو مطلب یہ ہے کہ واقعہ ملتا ہے وہ یہ کہ اس کے مالک نے جو ہے وہ ہر پیک کے ساتھ 1 ریال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کیا تھا، بلکہ کسی مکتب دعوہ والارشاد والوں سے اس کا وعدہ یہ تھا کہ ہر پیک کے پیچھے 1 ریال کے حساب سے وہ ان کو دے گا۔ اور پھر جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ والد صاحب اگر 1 ریال دیتے تھے تو ہم ہر پیک کے پیچھے 2 ریال اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے۔ دیکھیے وہی مرغی جو اس وقت یہاں باقی لوگ استعمال کرتے ہیں وہی استعمال ہو رہی ہے، باقی مٹیریل بھی وہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال کے اندر اس قدر برکت ڈال دی۔ برکت دراصل اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو اس قدر شہرت اور ناموری دے دیں اور نیک نامی دے دیں کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جائے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف راغب ہو جائیں۔ تو دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرنے سے جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور اس کو قبولیت عام کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق ینفق علیک، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اے آدم کے بیٹے تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں سے تجھے اور دیتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔
وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کا نعم البدل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا ہے، اور صرف نعم البدل اتنا ہی نہیں دیتا جتنا ہم خرچ کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہیں گنا بڑھا کر ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ ما نقص مال عبد من صدقہ، ترمذی کی یہ روایت ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، وہ بڑھتا ہے۔ پاکستان کے ایک معروف عالم دین اور علمی شخصیت مولانا خلیل حامدی رحمۃ اللہ علیہ نے 1999 میں ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ امریکہ میں مایا کنونشن کے تحت طلباء اور طالبات کا ایک پروگرام ہو رہا تھا۔ اس کے جو کوارڈینیٹر تھے نبیل سعدون، انہوں نے آخری سیشن میں یہ اعلان کیا، جس میں طلباء اور طالبات جو ہے وہ شریک تھے، کہ اس دفعہ اخراجات زیادہ ہوئے ہیں، اس لیے مالی تعاون کی آپ لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے۔ تو حامدی صاحب نے بتایا، جو خود اس پروگرام کے اندر شریک تھے، کہ ایک طالبہ نے اپنے زیورات اتار کر سٹیج پر بھیج دیے۔ جب وہ زیورات سٹیج پر پہنچے تو نبیل سعدون نے ان کی نیلامی کا اعلان کیا، جو $200-300 سے زیادہ ان کی قیمت نہیں تھی۔ تو لوگوں نے اس کی نیلامی پہ بولی لگانی شروع کر دی، کسی نے 200، کسی نے 300، کوئی 500، کوئی 1000 تک پہنچا۔ تو ایک فلسطینی نوجوان، وہ کہتے ہیں کہ کھڑا ہوا اور اس نے 5 یا 10 ہزار میں، مجھے صحیح فگر ابھی یاد نہیں رہا، تو اس نے کہا کہ میں اتنی قیمت میں ان زیورات کو خریدتا ہوں۔ اس نے اتنے پیسے جو ہے وہ اس عطیے کے طور پر جمع کروا دیے اور وہ زیورات لے لیے، اور اس کے بعد اس نے دوسرا اعلان کر کے لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا کہ اس نے کہا کہ اب یہ زیورات میری طرف سے اس طالبہ کے لیے ہدیہ ہیں، یہ اس کو واپس کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ! ذرا آپ بات پہ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو ہے وہ طالبہ کے صدق اور خلوص کی وجہ سے اس کے زیورات اسی نشست کے اندر واپس اسے لوٹا دیے، اور اس کے زیورات کی دنیا کے اندر اگر قیمت $200 یا $300 تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے 5000 یا 10,000 تو دنیا کے سامنے لگا دی۔ اب آخرت میں اس کی کتنی قیمت لگے گی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو سبحان اللہ! اللہ کے وعدوں پہ اگر ہمارا ایمان و یقین ہو تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی مال کے اندر اضافہ فرماتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا وعدہ ہے کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واپس لوٹائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے جس میں متفق علیہ بخاری اور مسلم کی، کہ روزانہ 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، جو لوگ تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور جو بخیل اور کنجوس ہیں اللہ ان کے مال کو برباد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اور وہ مال کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو مال کو ہمیں واپس لوٹائیں۔ ارشاد ربانی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط۔ فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ دیکھیں مال تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اسی کی امانت ہے ہمارے پاس، لیکن وہ رب ذوالجلال اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہی مال مجھے واپس لوٹا دو، تو یہ میرے ذمہ قرض ہوگا، اور وہی واپس نہیں دوں گا بلکہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس دوں گا۔ واللہ یقبض ویبسط، گھٹانا اور بڑھانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے اجر و ثواب دینے والے ہیں۔ بس ضرورت بات اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان اور یقین پیدا ہو جائے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب ہمیں ملے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ